اس میں پڑھوں؟ جی جی بالکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق صدق اللہ الله العلي العظیم. العظيم. جزاک اللہ زرین. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ہم نے آیت نمبر 84 میں پڑھا تھا وہ دوبارہ 89 میں وہی آیت شہادت آئے گی. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس وقت سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں گے. ان کی سارے وہ جھوٹ سچ جو کرتے تھے دنیا میں وہ سب جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے، رفو چکر ہو جائیں گے. جن لوگوں نے جو ہے وہ کفر کی راہ اختیار کیا، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ان کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے. اور یہ اس فساد کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننا جو ہے وہ فساد ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور اب 89 میں پوری وہی بات ہے جو ابھی ہم نے آپ کو 84 میں کہ ہر امت میں جو ہے ایک اندر سے گواہ کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دیں گے. اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور اسی لیے ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت، پھر بار بار ہدایت، رحمت و بشریٰ للمسلمین، خوشخبری. تو کس کے لیے خوشخبری ہے؟ جو اپنے آپ کو اسلم تسلیم، جس نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا. یعنی ایک تو ہمارے جو ہے شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے، اس کو تو کوئی بھی جو ہے منع نہیں کر سکتا ہے نا. لیکن جو ہے کیا واقعی میں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. تو کیا میں واقعی مسلم ہوں؟ کیریکٹرسٹک بھی میری ہے اس کی. اور یہ جو آیت نمبر 90 ہے، 90 یہ بہت ہی جامع آیت ہے. یہ جو ہے اس میں آیت نمبر 90 میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اکثر جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے نا. بہت ہی جامع آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب کس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں؟ عدل، احسان اور صلہ رحمی. عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ عدل بھی انصاف ہوتا ہے اور احسان خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنا. جیسے کہ آپ کو نیچے سے اوپر کہیں جانا ہے، آپ کی گھر جو ہے وہ دوسری تیسری منزل پہ ہے اور آپ کے پاس لفٹ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس بھی جو ہے وہ 10 کلو کا سامان ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے والد ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص جو بہت زیادہ طاقت والے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی 10 کلو ہے. تو عدل تو یہ ہے کہ دونوں 10-10 کلو لے کے اوپر چڑھ جائیں. اور احسان کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنا سامان مجھے دے دیں. تو انصاف سے اگلا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ احسان کا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ کہیں پہ عدل دیکھنا پڑتا ہے اور کہیں ہمیں زیادہ جگہوں پہ احسان کا معاملہ، کوئی ہمارے ساتھ کرے یا نہ کرے ہمیں تو کرنا ہی ہے. اور اسی لیے ایتاء ذی القربی کی بات کی گئی کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی. کیونکہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ تو بہت سوری، تھینک یو، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے سگے رشتہ داروں کو بعض دفعہ بھول جاتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کو جو ہے اس آیت پہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے. جن کو ہم نے بہت دنوں سے نہیں پوچھا ان کو فون کر کے پوچھ لیں، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ وہ یہ کہیں گے اچھا تمہیں خیال آ ہی گیا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی آ تو گیا نا خیال. کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اور ان کو جو ہے اچھے تحائف دیں ہیں، کیونکہ تحابو
کہ ایک دوسرے کو جو ہدیہ دو، چاہے چھوٹا ہو، دل سے دو، اور محبتیں بڑھاؤ. تو یہ ہم کو کرنا ہے. اور پھر دیکھیں عیدی لینے کا بھی جو ہے کہ بچے انتظار کرتے ہیں کہ ہماری نانی عیدی دیتی تھیں تو اب ان کا انتقال ہو گیا، تو بعد میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں نا. تو جو ہے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو جوڑنے کی چیزیں ہیں. تو رشتہ داروں سے جو ہے وہ صلہ رحمی جو ہے وہ ڈبل اجر ہے. ان کو صدقات دینا جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کے قابل ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ غیر رمضان مبارک انہوں نے نہیں کہا تو ہم نے کر دیا. تو ہم سارے طریقے سوچیں کہ وہ کس طرح سے ہم لوگوں سے جڑ سکتے ہیں. اور کن تین چیزوں کو منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحشا کیا؟ کھلم کھلا برائی جو ہوتی ہے، بے حیائی والی چیز. اور منکر کیا ہے؟ کہ ہر چیز جسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا وہ کرنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم کہتے ہیں نا. والبغی، یا بغی کا کیا مطلب ہے؟ کہ حد سے زیادہ بڑھ جانا. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بتاتے رہتے ہیں ہم کو نا. یعظکم لعلکم تذکرون. اور اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں جو ہے تم نصیحت پکڑو. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ریمائنڈر، ریممبرنس اور نصیحت کو. اور یہ دیکھیں نا جمعے کے خطبے میں بار بار شامل ہوتی ہے، اور لوگ پھر بھی جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے. آیت نمبر 91، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اللہ کے عہد کو پورا کرو. دیکھیے چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نصرف الآیات. جو ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہیں وہ بار بار پھر آ رہے ہیں. اللہ سے کیا عہد ہے؟ عہد الست ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہے جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عہد ہے. اگر ہمارا کوئی نکاح ہوا ہے، ہماری شادی ہوئی ہے، تو نکاح ایک عہد ہے. اگر ہم نے جو ہے کوئی جاب شروع کی ہے تو وہ ایک عہد ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک لمبی اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے. تو اللہ سے جو عہد باندھا ہو تو اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. یہ اہل کتاب سے بھی جو ہے وہ اصل میں خطاب ہے. بنی اسرائیل سے جو عہد کیا گیا تھا، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہے نا، لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین، وہ ساری چیزیں 10 کمانڈمنٹس پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے جو ہے وہ باخبر ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں 92 میں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم جو ہے وہ اس عورت کی طرح سے نہ ہو جاؤ جس نے جو ہے اپنی محنت سے جو ہے سود کاٹا اور پھر اسے تو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے بعض دفعہ انسان جو ہے غصے میں آ کے جو ہے اپنے کیے کرائے پہ سب پانی پھیر دیتا ہے. تو بہت اچھے اعمال کے کسی کے ساتھ بہت خیال کیا، اس کی ذرا سی بات جو ہے وہ بری لگی اور فوراً اس کو جو ہے سنا ڈالا. ہم بعض دفعہ لوگ غصے میں اٹھا کے اپنے برتن اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، پکے ہوئے کھانے اٹھا کے پھینک رہے ہیں، یہ کیا پکایا ہے. یعنی کہ جو چیز انسان اپنی محنت سے کرے اور پھر خود ہی اس کو ختم کر دے، یہ کون کرے گا؟ ہم سننے میں یہی سوچیں گے کہ یہ تو کوئی پاگل دیوانہ ہی ہوگا. تو یہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ کس کانٹیکسٹ میں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، جو یہودی تھے، ایک مدت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. اور وہ اہل عرب کو جو ہے جتاتے بھی تھے، دھمکاتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تب ہم تم سے پوچھیں گے نا. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے جو بھی سود کاتا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. یعنی اس عورت کی طرح بن گئے جو دیوانی ہے. اور یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ حالانکہ وہ پہچان بھی چکے تھے اور پھر بھی جو ہے ان کا انکار کیا. ہم تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت جو ہے وہ تم پر کھول دے گا. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم تکون امۃ ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامہ. قیامت کے دن جو اختلافات ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم حق پرست ہیں یا نسل پرست ہیں. ہے نا، بعض دفعہ ہم نسل پرست ہوتے ہیں. ہم ہر چیز کو جو یہودیوں پہ کیوں ڈالیں، بنی اسرائیل پہ کیوں ڈالیں؟ کہ ہمارا اگر کوئی ہے تو وہ تو صحیح ہے، اور اگر کوئی باہر کا کوئی ہے اگر وہ صحیح بھی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. تو ہم سب کو حق پرست ہونا چاہیے. اور حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن اور سیرت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. وہی پہلے بات
کہ چاہتے تو تم کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حق و باطل سامنے کیا، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں ڈالتے ہیں، یعنی جو شخص چاہتا ہے وہی گمراہی میں جاتا ہے، اور اسی کے ختم اللہ علی قلوبہم ہوتا ہے، اور تبا علی قلوبہم۔ تو پھر قیامت میں پھر ان کے اعمال کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ہم جو ہے تم سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنانا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور بھگتو۔ یعنی کہ کوئی اسلام کی صداقت کو مان چکا ہے، سمجھ چکا ہے، لیکن وہ ہماری بد اخلاقی کو دیکھ کے جو ہے وہ دور ہٹ جائے۔ اور دیکھیے کتنا ہے، یعنی کہ نان مسلم ہم سے زیادہ پولائٹ ہوتے ہیں، اتنا، یعنی کہ شروع میں جب ہم گئے وہاں پہ کینیڈا، اور جو ہے جب ہم گیس اسٹیشن، جو پیٹرول پمپ کو گیس اسٹیشن کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہم جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، تو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم کو جو ہے وہ دعا دے رہے ہیں۔ اور ہم لوگ مسلمان بھی ایک دوسرے سے جو ہے اس طرح کے جملے نہیں بولتے ہیں، بعد و سلام بھی نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہیں تمہیں دیکھ کے جو ہے وہ اس راہ سے، اسلام سے نہ دور ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہو جائے گا، اور اگر اس وقت ہماری موت ہوئی تو جو بھی چیزیں ہمارے نام کی ہیں ہمارے کام تو نہیں آئیں گی، وہ تو وارثوں کا مال ہوگا۔ تو جو چیز ہم نے بھیج دی اللہ تعالیٰ کے پاس، جو خرچ کر لیا، جو چیز دے دی اپنی، وہاں پہ ہماری اکنا کی ایک تھی ہماری سسٹر، جو کہ جو ہے انہوں نے اپنے سارے زیور جو دے دیے، کہتے تھے مجھے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، کہ میں پہنتی نہیں تو رکھنے کی ضرورت کیا ہے، تو ہلکی ہو گئی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں تم نے دے دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھ لیا، اور اس کو جو 1 کا 10 اور 10 کا 100 اور 700 اور پھر یضاعف ہو جتنا اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہیں۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ پھر وہی صبر والی بات کل ہم نے کہا تھا نا، کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ روز یہ ایک ہی بات کرتی ہیں، جیسے کہ اسکالر جو ہے وہ روز آتے تھے ٹی وی پہ، اور کسی سے ہم نے کہا کہ ان کو سنو تو کہنے کے تو روز ایک ہی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن میں روز ہم صبر اور شکر کی بات پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ آخرت کا ہی ہے، کہ میں نے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے نا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو اور عورت، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں بھی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے، اور اس کو ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، جو اس نے عمل کیا تو اس کو جو ہے وہ آخرت میں بھی ان کو بہترین ملے گا۔ اور آیت نمبر 98 ہے کہ کہاں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں، ہے نا، ہر چیز کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے نا، ریفرنس ہوتا ہے، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو یہاں پہ ہے یہ آیت نمبر 98 میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی کہ یہ صرف ہم منہ سے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں، بلکہ ہمارے پورا دل اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن لے کے بیٹھیں گے تو شیطان ہم کو سب سے زیادہ بہکائے گا، تو ہم کو زبان سے اور دل سے جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو ہے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ہم کوئی برا خواب دیکھیں تو بھی ہم پڑھے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من شر رؤیا، ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے۔ اور نماز میں بھی جو ہے شیطان ہم کو بہت بہکاتا ہے، اس کا نام بھی جو حنظب ہے، تو اس وقت بھی جو ہے اگر بیچ نماز میں جو ہے ہم لیفٹ شولڈر پہ کر کے جو تھتکار کے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں نا، تو شیطان سے بہت پناہ مانگنا ضروری ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، لیکن ان لوگوں پر اس کا بس نہیں چلتا، کن پر؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم خود گھڑتے ہو۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ناسخ اور منسوخ،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک آیت آتی تھی، پھر وہ منسوخ ہو جاتی تھی. بعض دفعہ ناسخ منسوخ دونوں موجود ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ منسوخ والی موجود نہیں ہے. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے نا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کی ایمان کو پختہ کرے، ہے نا، تاکہ جو ہے جس کا ایمان پکا ہو کہے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں موجود ہے تو کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. ہم علماء کو پڑھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں جو ہے صرف کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ جو اطاعت گزار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندگی کے معاملات جو ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہے نا، فلاح کی. ہدوں و بشرا للمسلمین، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. آیت نمبر 102. وحی الہی کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کو جمانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر 102 میں کیا فرمایا تھا کہ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثابت قدم رکھیں. اب جو ہے جو اگلی آیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزام لگایا جاتا تھا. کیا الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ فلاں غلام ہے جو ان سے سن کے آتے ہیں اور وہی چیزیں دہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں کہ جس آدمی کی طرف ان کا اشارہ اس کی تو زبان اجمی ہے، اور یہ تو صاف عربی زبان ہے، تو وہ کیسے ان سے کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بالکل صحیح پہنچائی ہے. یہ ہم بار بار پڑھتے رہے ہیں. اور بے شک یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو جو ہے صحیح بات پہنچنے کی توفیق نہیں دے گا. جن کی طبیعت نیت میں فطور ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیں گے نا. اور جھوٹی باتیں اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گھڑتے، بلکہ یہ لوگ گھڑ رہے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ہاں اگر وہ مجبور کیا گیا اور دل اس کا اس ایمان پر مطمئن ہو. مکی صورت ہے. بہت سے مسلمان جو ایمان لے آتے تھے تو ان پر ظلم کر کے بعض دفعہ زبردستی کفریہ جملوں پر مجبور کیا جاتا تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ویسے تو دیکھیں بلال حبشی عہد ہی کہتے تھے. ان کو جو ہے وہ گرم ریت پر لٹا کے جو ہے ان پر گرم پتھر رکھا جاتا تھا، پھر بھی عہد کہتے تھے. لیکن ہر ایک کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی جو ہے ظلم کی بنیاد پر جو ہے وقتی طور پہ دل اس کا جو ہے نہیں اس پہ رضامند ہے، لیکن جو ہے وہ ان کی جو ہے ظلم سے بچنے کے لیے وقتی طور پہ کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کر سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بہت عذاب ہے جو دل سے جو ہے وہ کفر کو قبول کریں ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک هم الغافلون. اور یہ لوگ جن کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک گئے، جنہوں نے جو ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کانشیسلی انٹینشلی جو ہے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مرتد ہیں کہ ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی اور غفلت میں ڈوب چکے ہیں، اور یہ آخرت میں بھی جو ہے وہ خسارے میں ہی ہوں گے. اب جو ہے وہ ہجرت کا اجر ہے نا، آیت نمبر جو ہے 110 اور 111 ہے نا، 110. اس میں ہجرت کا اجر ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر اسی انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ہے نا، کہ ان کا حال یہ کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں نا، پھر ثم جاہدوا، خوب اسٹرگل کیا اور صبر کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی غفور الرحیم ہے. اور یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص اپنے نفس کے لیے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اس دن. تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ ابیہ وصاحبتہ بنیہ، تو کوئی کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، تو ہر شخص کو اپنی فکر لگی پڑی ہوگی، ہے نا. تو کل نفس ما عملت، تو اگر ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حساب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے اپنی زندگیاں گزاری، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر انہوں نے سیدھے راستے سے ہٹے تو پھر ظاہر ہے ان پر ظلم، یقیناً ظلم کیا ہوگا؟ ظلم تو نہیں ہوگا. ان کے جو ہے جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 112.
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مثالوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، کوئی بھی بستی، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو رزق پہنچ رہا تھا، کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے کفر شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا اور پھر وہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بستی، یعنی کہ مکہ شروع میں جو ہے بہت خوشحالی تھی، وہاں پہ سب کچھ تھا، اور بعد میں پھر جو ہے بہت لمبا جو ہے قحط پڑا ہے۔ اور ہم کسی بھی بستی پہ کہہ سکتے ہیں، کراچی کا ہی لوگ، بہت سے لوگ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو پہلے کراچی میں رہتے تھے، اب نہیں رہتے ہیں، وہ پہلے کے کراچی اور اب کے کراچی کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ شروع میں کیسا امن و امان تھا۔ کہتے ہیں کہ راتیں جاگتی تھیں، رزق کی فراوانی، وسائل، خوشحالی، کہاں کہاں سے لوگ آ کے جو ہے نوکریوں کی تلاش میں، اور اب دیکھیں کتنی جو ہے وہ کتنے مسائل ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے کفر کیا۔ ہم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، رہبانیت نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم کھائیں پئیں۔ اور سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ بھئی یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، تم اچھا لباس پہنو لیکن تکبر نہ کرو، ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی حلال اور طیب ضروری ہے نا۔ اور طیب میں کیا ہے کہ ہولسم، جو ہیلدی ڈائٹ ہے، اور ساتھ میں اس کو کس چیز سے جوڑا ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اور اگر ہم جو ہے کھا پی کے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم اکثر عابد تو بن جاتے ہیں، عبد نہیں بنتے ہیں۔ عابد ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہے نا، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، لیکن عبد کیا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ پھر وہ آیت اس میں ہے جو کہ ہم کہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 173 میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا۔ یہ آیت نمبر 115 ہے نا، کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں حرام ہیں اور مجبوری کی حالت میں جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں اگر ہمارے دل میں جو ہے کوئی بغاوت نہیں ہے اور کوئی حد سے بڑھنے کی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 116 آتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، ہے نا، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اپنی مرضی سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہیں، ہے نا۔ اللہ کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ہی گنتی کی چیزیں جو ہیں وہ حرام کی ہیں، باقی ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے۔ تو ایسا کرنے والے جو فلاح نہیں پاتے ہیں۔ اور متاعن قلیل، یہ دنیا تو جو ہے بس متاعن قلیل ہے، دنیا کا عیش جو ہے وہ چند روزہ ہے، اس کے بعد اگر یہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا، جو یہودی بن گئے ہیں، ہے نا۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودی نہیں کہتے، ان کو یا بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں۔ جو یہودی بن گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کچھ چیزیں حرام کی تھیں جو کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور ان کی جو ہے ان کی ہی وجہ سے یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے ہم۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر توبہ کی بات آئی کہ جس نے جو ہے جہالت کی وجہ سے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے برا عمل کیا اور پھر فوراً توبہ کر لی، ہے نا۔ آیت نمبر 119 کہ پھر توبہ کا ذکر، توبۃ النصوح جو ہے اپنے ذہن میں جو کلیئر کر لیں نا، کہ جنہوں نے لا علمی کی وجہ سے برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کے بعد جو 16 رکوع ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اتنا یہ خوبصورت بات لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان ابراہیم کان امتن،
قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے. یعنی بعض دفعہ امت بھی امت نہیں بن پاتی ہے، اتنے اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ ایک شخص امت ہیں. اسلمت لرب العالمین، ساری آزمائشیں انہوں نے سہی ہیں اور بہترین طریقے سے. ان کے اوپر ہر قسم کی آزمائش. ان کے والد جو ہے بتگر، یعنی ایک شرکیہ گھر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، کافر گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ آزمائش ہے. پھر بیٹے کی طرف سے کہ ان کو قربان کیا جائے، پھر جو ہے وہ آگ میں ان کو جلایا گیا، اور ہجرت پہ ہجرت، ہجرت پہ ہجرت. اس پر بھی ان کا یہ کہ انی مہاجرون الی ربہم. تو وہ تو قانتا للہ حنیفہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فوکس تھے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف. اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور ان کی کیا خصوصیات کی شاکر لانعمہ، کہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چن لے اگر ہم جو ہے شکر گزار ہوں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا سورہ بقرہ انی جاعلک للناس اماما. اور پھر یہ بھی کہا کہ نہیں، میرا جو ہے ہر ایک کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، اگر اولاد چلے گی تو ان کو جو امام بنایا جائے گا. تو دیکھیے یہ نعمتوں والی صورت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ان کی خصوصیات میں ہیں. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ الحقنی بالصالحین. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. پھر ہم نے حضرت آپ کی طرف ہے نبی یہ وہی بھیجی کہ آپ بھی یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو ہیں وہ چلے ہیں، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی طریقہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور پھر اس کے بعد انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، یہ سبت کا قصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب جو ہے پھر آیت نمبر جو ہے 124 اور 125 ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے. تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، میتھڈالوجی بتائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس موضوع پر یہ عظیم ترین آیت ہے. کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ ادعو، پکارو، بلاؤ، الی سبیل ربک، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. حکمت، ہم حکمت بھول جاتے ہیں نا. حکمت کس وقت؟ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے جیل میں رہتے ہوئے ان کو کیا کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، پھر انہوں نے توحید کی بات کی. تو کس وقت ہم جو ہے نصیحت کریں؟ یہ نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے بچے یہ کرو وہ کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو سارے وقت، تو وہ پھر بیکار ہی ہو جاتا ہے ہمارا بولنا. تو حکمت، اور پھر نصیحت اچھی ہے نا. دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری کیا؟ جادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جو ہے ڈسکشن کرو ایسے کہ جیسے اچھے طریقے سے، ہے نا. بحث خوبصورتی کے ساتھ. تین چیزیں پکڑ لیں، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام ایک امت، اکیلے راہ بنانے والے ہیں. جب کوئی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب کافر تھے، کفر پہ تھے، تو اکیلے اسلام کے علم بردار. اور اب ہم لوگ اتنے سارے مسلمان، ہے نا، اسلام کی تبلیغ ہی ہم کو آتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ بتا رہے ہیں. اور حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ علم اور عقل کی میچیورٹی. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قائل تو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ قائل کریں، مگر قائل سے زیادہ مائل. بعض لوگ قائل بھی ہو جاتے ہیں لیکن مائل نہیں ہوتے ہیں. کتنے ہی کافروں کا قصہ ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ایمبریولوجی پوری پڑھ کے انہوں نے کہا کہ ارے یہ کیسے قرآن میں آ گیا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ مائل تو نہیں ہوئے. تو جو ہے ہم دعا بھی ان کے لیے مانگے جو ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے سگے لوگ رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں تو ہم ان کو اچھے طریقے سے، ہے نا، محبت سے، حکمت سے نصیحت کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں خوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اگر تم لوگ بدلہ لو تو اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین، اور تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون گمراہ ہے اور کون جو ہے وہ راہ راست پر ہے.
اور وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے کی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت ہی اجر ہے. اور فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ پہ مجھے ایک قصہ یاد آیا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جو کہ بہت ہی سخت نافرمان تھا اپنے والدین کا، اور اپنے والد کے لیے بہت ہی خراب اس کے جو ہے وہ اندر سے دل میں ہوتا تھا. تو اس نے ایک دفعہ جو ہے والد سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ رسی گلے میں باندھی اور گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا. اللہ تعالیٰ بچائے کہ اللہ والدین کے اتنے احسانات ہیں. تو وہ جب گھسیٹ رہا تھا تو ایک موقع پہ جو ہے پہنچ کے جو ہے والد نے کہا کہ اب بس کرو ہم، کیونکہ جتنا جو ہے میں نے اپنے والدین پہ کیا ہے اس سے زیادہ تم اگر کرو گے تو پھر جو ہے تمہارے اوپر اس کا جو ہے وہ عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے نا تو تم اتنی ہی کرو جتنی جو ہے وہ اتنا ہی بدلہ، اس سے بڑھ مت جاؤ ظلم میں. تو وہی ناقتم فاقبو بمثل ما اوقبتم ولئن صبرتم، صبر کرو تو زیادہ اچھا ہے. اور پھر وصبر وما صبرک الا باللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ صبر تو بس اللہ کی توفیق سے. تو ہم خوب خوب دعائیں بھی مانگیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے. ولا تحزن علیہم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو محسن ہیں، احسان پر عمل کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ 14واں سپارہ بھی ختم ہوا اور ہماری سورہ نحل بھی ختم ہو گئی. اس کی تکمیل